Assalamu alaikum students, hopefully you are fine. Today's lesson is from unit number 11th. آج کا ہمارا لیسن ہے پاسٹ سمپل کے بارے میں. آپ نے پاسٹ انڈیفینیٹ کا نام ضرور سنا ہوگا. تو پاسٹ انڈیفینیٹ ٹینس کو ہی پاسٹ سمپل کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں لوکلی پاکستان میں پاسٹ انڈیفینیٹ استعمال ہوتا ہے، لیکن انٹرنیشنلی عام طور پر پاسٹ سمپل کہا جاتا ہے. اس ٹینس کی سب سے بڑی جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ اس ٹینس کے اندر سیکنڈ فارم استعمال ہوتی ہے. آپ کو ایک دفعہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ ورب کی جو عام طور پر مین فارمز ہیں وہ 3 ہیں، یا آپ چوتھی کو بھی شمار کر سکتے ہیں. پہلی فارم کو پریزنٹ فارم، دوسری کو پاسٹ فارم یا پاسٹ ورب، تیسری کو پاسٹ پارٹیسپل، اور چوتھی جو آئی این جی والی ہوتی ہے، جو ہم فرسٹ فارم پریزنٹ فارم جو ہوتی ہے اس کے ساتھ آئی این جی لگا کر بناتے ہیں، تو اس کو پریزنٹ پارٹیسپل فارم کہتے ہیں. اس کو جیرنڈ بھی کہا جاتا ہے. چوتھی فارم بھی عام الفاظ میں کہا جاتا ہے. پارٹ اے کو دیکھیں. دے واچ ٹیلی ویژن ایوری ایوننگ. یہ پریزنٹ سمپل کا ایک جملہ ہے کہ وہ روزانہ شام کو ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں. دوسرا سنٹینس دیکھیں. دے واچڈ ٹیلی ویژن یسٹرڈے ایوننگ. انہوں نے کل شام کو ٹیلی ویژن دیکھا تھا. تو یہ ہے پاسٹ سمپل کا جملہ. آپ سمجھ گئے ہوں گے اس کو استعمال کہاں پر کرنا ہے. اگر ماضی کے اندر کوئی کام واقع ہو، کوئی وقوع ہو، اس کے بارے میں بات کرنی ہو تو ہم پاسٹ سمپل کو استعمال کرتے ہیں. اس ٹینس کے اندر پاسٹ فارم یعنی دوسری فارم استعمال ہوتی ہے، اور یہ 12 میں کا واحد ٹینس ہے جس کے اندر ہم پاسٹ فارم استعمال کرتے ہیں، سیکنڈ فارم. اس کے علاوہ کسی بھی ٹینس کے اندر سیکنڈ فارم یوز نہیں ہوتی. اب دیکھیں جو واسٹ، یہ جو ورب ہے یہ پاسٹ فارم ہے، یہ پاسٹ سمپل ہے، پاسٹ ورب ہے. یہ سبجیکٹ کچھ بھی ہو، آئی ہو، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ، سنگولر، پلورل، سب کے ساتھ ہم سیکنڈ فارم یعنی پاسٹ فارم یوز کریں گے. آئیے بی پارٹ کو دیکھتے ہیں. دی پاسٹ سمپل از آفن ای ڈی ریگولر وربس. یہ ریگولر وربس سے یہ بات یاد رکھیں کہ ورب کی فارمز کے لحاظ سے 2 قسمیں ہیں، ریگولر ورب اور ارریگولر ورب. ریگولر ورب وہ ہوتا ہے جو اکثر ای ڈی لیتا ہے، یعنی کہ فرسٹ فارم کے ساتھ ہم ڈی یا ای ڈی لگا کر سیکنڈ اور تھرڈ فارم بناتے ہیں تو اس کو ریگولر ورب کہتے ہیں. اور جہاں پر ایسا نہیں ہوتا وہ ارریگولر ورب ہوتا ہے، وہ بھی نیچے سی پارٹ میں آئیں گے. جیسے دیکھیں ورک کے آگے ای ڈی لگایا تو ورکڈ، کلین سے کلینڈ، اسٹارٹ سے اسٹارٹیڈ، اسی طرح اسٹے سے اسٹیڈ، ارائیو سے ارائیوڈ، ڈانس سے ڈانسڈ. چند ایگزامپلس. آئی کلین مائی ٹیتھ ایوری مارننگ. میں ہر صبح اپنے دانت صاف کرتا ہوں. دس مارننگ آئی کلینڈ مائی ٹیتھ. آج صبح میں نے اپنے دانت صاف کیے تھے. صاف کیے یا صاف کیے تھے، دونوں طرح سے ان جملوں کا ترجمہ ہوتا ہے. ٹیری ورکڈ ان اے بینک فرام 1986 to 1993. ٹیری ایک بندے کا نام ہے، وہ 1986 سے لے کر 1993 تک اس نے بینک میں کام کیا. یسٹرڈے اٹ رینڈ آل مارننگ. کل مینس گزشتہ کل ساری صبح بارش ہوئی. اٹ اسٹاپڈ ایٹ لنچ ٹائم. اور یہ دوپہر کے کھانے کے وقت رکی. وی انجوائڈ دی پارٹی لاسٹ نائٹ.
کل رات ہم نے پارٹی کو انجوائے کیا. وی ڈانسڈ الاٹ. ہم نے بہت زیادہ ڈانس کیا. اینڈ ٹاکڈ ٹو اے لاٹ آف پیپل. اور بہت سارے لوگوں سے بات چیت کی. دی پارٹی فنشڈ ایٹ مڈ نائٹ. پارٹی آدھی رات کو ختم ہوئی. مڈ نائٹ کے ساتھ ایٹ لگتا ہے. اسی طرح سے نائٹ کے ساتھ بھی ایٹ لگتا ہے. یہاں پر سپیلنگز کے کچھ رولز بیان کیے جا رہے ہیں کہ چونکہ اس ٹینس کے اندر سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے تو سیکنڈ فارم بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائی سے ٹرائیڈ. اب یہ دیکھیں اگر فرسٹ فارم کے آخر میں وائی آ جائے تو اس کو ختم کر کے آئی ای ڈی لگاتے ہیں. اسٹڈی سے اسٹڈیڈ، کاپی سے کاپیڈ. اسی طرح کچھ وربز ہیں جن کے آخر والے لیٹر کو سیکنڈ فارم بناتے ہوئے ڈبل کر دیتے ہیں. سٹاپ کے آخر میں پی ہے جو کہ سٹاپڈ میں جا کے ڈبل ہو گیا. پلان سے پلینڈ. اب سی پارٹ کو دیکھیں کہ سم وربز آر irregular. کہتے ہیں کچھ وربز irregular ہوتے ہیں. ناٹ ریگولر، وہ ریگولر نہیں ہوتے. دی past simple از ناٹ ای ڈی. یعنی کہ past simple یعنی کہ جو دوسری فارم ہے اس میں عام طور پر ای ڈی نہیں لگتا، یا تھرڈ فارم کا بھی یہی چکر ہے. Here are some important irregular verbs. یہاں پر کچھ امپورٹنٹ جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، عام ترین جو ہیں وہ وربس دیے گئے ہیں. اگر آپ اس لسٹ کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت زیادہ یوزفل ثابت ہوگی. بگن، بگین، شروع کرنا. بریک، بروک، توڑنا. برنگ، براٹ، لانا. بلڈ، بلٹ، تعمیر کرنا. بائی، باٹ، خریدنا. کیچ، کاٹ، پکڑنا. کم، کیم، آنا. ڈو، ڈڈ، کرنا. ڈرنک، ڈرینک، پینا. ایٹ، ایٹ، کھانا. فال، فیل، گرنا. فائنڈ، فاؤنڈ، پانا. فلائی، فلو، اڑنا. فورگیٹ، فورگوٹ، بھول جانا. گیٹ، گاٹ، حاصل کرنا. گیو، گیو، دینا. گو، وینٹ، جانا. ہیو، ہیڈ، رکھنا. اور بھی اس کے کافی سارے میننگز ہیں. ہیئر، ہرڈ، سننا. نو، نیو، جاننا. لیو، لیفٹ، چھوڑنا. لوز، لوسٹ، کھو دینا، کھونا. میک، میڈ، بنانا. میٹ، میٹ، ملنا. پے، پیڈ، ادا کرنا. پٹ، پٹ، رکھنا. ریڈ، ریڈ، پڑھنا. یہ جو سیکنڈ فارم ہے یہ ریڈ ہے، ساتھ لکھا بھی ہوا ہے. سپیلنگ سیم ہی رہیں گے لیکن پڑھنا اس کو ریڈ ہے. رنگ، رینگ، بجانا. سے، رنگ کا معنی بجنا بھی ہوتا ہے. سے، سیڈ، کہنا. سی، سا، دیکھنا. سیل، سولڈ، بیچنا، فروخت کرنا. سٹ، سیٹ، بیٹھنا. سلیپ، سلیپٹ، سونا. اسپیک، اسپوک، بولنا. اسٹینڈ، اسٹوڈ، کھڑا ہونا. ٹیک، ٹک، لینا. ٹیل، ٹولڈ، بتانا. تھنک، تھاٹ، سوچنا. ون، ون، جیتنا. رائٹ، روٹ، لکھنا. آئیے اب چند ایگزامپلس دیکھتے ہیں جن کے اندر سیکنڈ فارم مینس پاسٹ فارم یوز ہوئی ہے. I usually get up early, but this morning I got up at 9:30. میں عام طور پر جلدی جاگتا ہوں لیکن آج صبح میں 9:30 بجے اٹھا. سوری، گیٹ کا معنی اٹھنا ہوتا ہے. گیٹ اپ، ویک اپ ہوتا ہے جاگنا، اور گیٹ اپ میں نا اٹھنا. بعض اوقات ہم جاگ تو جاتے ہیں لیکن بستر لیٹ چھوڑتے ہیں. تو گیٹ اپ کا معنی اٹھنا، مینس کہ بستر کو چھوڑنا، اٹھ جانا. جسٹ آنکھیں کھولنے کو جاگنا، ویک اپ، اور بستر سے اٹھ جانے کو گیٹ اپ.
We did a lot of work yesterday. کل ہم نے بہت زیادہ کام کیا. Caroline went to the cinema 3 times last week. پچھلے ہفتے کیرولین 3 دفعہ سینما گئی. Jim came into the room. جم کمرے میں آیا. Took off his coat. اس نے اپنا کوٹ اتارا. Took off کا معنی ہے اتارنا. ٹیک کا ویسے معنی لینا ہوتا ہے لیکن ٹیک آف اتارنا. جو چیز اتارنی ہو اس کے ٹیک آف کے بعد وہ لگاتے ہیں. اینڈ سیٹ ڈاؤن اور وہ نیچے بیٹھ گیا. ایکسرسائزز کو دیکھیں. 11.1 کو سب سے پہلے کمپلیٹ دی سینٹینسز جملوں کو مکمل کریں. یوز ون آف دیز وربس ان دی پاسٹ سمپل. نیچے پاسٹ سمپل کے 8 جو ہیں وہ آپشنز دیے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے ان وربس کو استعمال کرتے ہوئے مکمل کرنا ہے. یہ وربس کی ایک لسٹ ہے. کلین صاف کرنا، ڈائی مرنا، انجوائے لطف اندوز ہونا، فنش ختم کرنا، ہیپن واقع ہونا، اوپن کھولنا، رین بارش ہونا، سٹارٹ شروع کرنا، سٹے قیام کرنا، وانٹ چاہنا. تو ان وربس میں سے ہر ایک کو آپ نے نیچے یوز کرنا ہے. ایک ورب کو ایک ہی دفعہ یوز کرنا ہے، دوبارہ یوز نہیں کرنا. 11.2 رائٹ دی پاسٹ سمپل آف دیز وربس. ان وربس کی آپ نے پاسٹ سمپل لکھنی ہے، مطلب کہ سیکنڈ فارم آپ نے لکھنی ہے. اگر آپ نے پیچھے والی فارمز یاد کی ہیں تو یہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور یہ زبانی آپ نے لکھنی ہے تب جا کے فائدہ ہوگا. پہلی والی فارمز یاد کریں سبق سے، اس کے بعد ان کو فل اپ کریں، انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گی. 11.3 ریڈ اباؤٹ لیزاز جرنی ٹو میڈریڈ. یہ میڈریڈ ایک شہر ہے، آئی تھنک یہ جرمنی کا ہے یا کسی اور شہر کا، تو یہ ایک سٹی کا نیم ہے. بہرحال اس کی طرف لیزا کا سفر ہے. جرنی مین سفر. تو اس کے بارے میں پڑھیں کہ وہ کیا کیا کر رہی ہے. پٹ دی وربس ان دی کریکٹ فارم. کریکٹ فارم کے اندر آپ نے ورب لگانا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فرسٹ فارم لگتی ہے تو فرسٹ فارم لگائیں، سیکنڈ فارم لگتی ہے تو سیکنڈ فارم لگائیں، لیکن سیکنڈ فارم درست لگانی ہے. فرسٹ فارم سامنے لکھی ہوئی ہیں. یہ نیچے جو پوری اس کی ڈسکرپشن ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن ہے، اس کے سامنے دیکھیں. فلائی، گیٹ، ہیو، لیو، لیفٹ، ڈرائیو، ارائیو، بھاگ، گو، ہیو، گو، ویٹ، ڈپارٹ. ڈپارٹ میں روانہ ہونا، ارائیو آنا، ٹیک لینا. تو یہ ان میں سے ہر ایک کو آپ نے اس کے سیکنڈ فارم اگر لگتی ہو پاسٹ فارم تو وہ والی بنا کر لکھنی ہے. سب سے یہ اوپر دیکھیں، پہلے 1-2 سٹیپ نے خود سے کیا بھی ہوا ہے. لاسٹ ٹیوزڈے، پچھلے منگل کو، لیزا فلیو فرام لنڈن ٹو میڈریڈ. لندن سے وہ میڈریڈ جو ہے وہ اڑ کے گئی. مطلب کیا ہے؟ ہوائی جہاز کے ذریعے گئی. اگر بندہ ہوائی جہاز کے ذریعے جاتا ہے تو فلائی ٹو، اگر سیکنڈ فارم ہو تو فلیو ٹو. اوکے، اس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے. 11.4 رائٹ سینٹینسز اباؤٹ دی پاسٹ. پاسٹ کے بارے میں جملے لکھنے ہیں، جیسے یسٹرڈے گزشتہ کل، لاسٹ ویک پچھلا ہفتہ، لاسٹ فرائیڈے پچھلا جمعہ، یسٹرڈے ایوننگ گزشتہ کل شام. اس طرح سے یہ جو ہے وہ آپ نے نیچے جو بھی سچویشن ہو اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے جملے کو مکمل کرنا ہے. پہلا جملہ دیکھیں. جیم آلویز گوز ٹو ورک بائی کار. جیم ہمیشہ کار کے ذریعے جو ہے یا بذریعہ کار اپنے کام کو جاتا ہے. یسٹرڈے گزشتہ کل. اب چونکہ گزشتہ کل کی بات ہے تو اب ہم نے پاسٹ کا سنٹینس بنانا ہے، پاسٹ سمپل کا. پہلا سنٹینس اگرچہ جو ہے وہ پریزنٹ ٹینس کا ہے، پریزنٹ سمپل کا ہے، لیکن یہ والا ہم نے پاسٹ سمپل کا بنانا ہے. تو ہم کیا بولیں گے؟ یسٹرڈے ہی وینٹ ٹو ورک بائی کار. تو وینٹ لگائیں گے، گو نہیں لگائیں گے، کہ کل وہ کام پہ گیا کیسے؟ بائے بذریعہ کار. بذریعہ کار وہ کل کام پہ گیا تھا. تو اب یہ جو پہلے جملے لکھے ہوئے ہیں یہ عام طور پر پریزنٹ سمپل کے ہیں، انہی کو آپ نے پاسٹ سمپل میں کنورٹ کر کے آگے لکھنا ہے. رائٹ sentences about what you did yesterday.
کل آپ نے جو کچھ کیا تھا اس کے بارے میں آپ نے یہ نیچے جملے لکھنے ہیں. جو جائز جائز کام آپ نے کیے ہیں وہ سارے یہاں پہ لکھ دیں. جیسے سنٹینس نمبر 1، آئی پلیڈ والی بال یسٹرڈے، کل میں نے والی بال کھیلی. تو اس طرح سے آپ نے یہ بقیہ سنٹینسز اپنے بارے میں لکھنے ہیں کہ کل آپ نے کیا کیا کیا.